آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ آپ فرما دیجیے جو مال بھی تم خرچ کرو گے تو وہ خرچ کرو اپنے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مساکین کے لیے اور مسافر کے لیے، اور جو نیک کام تم کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اسے جان لیں گے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بعض صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سوال کیے تھے۔ ایک سوال تو یہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ ہم کتنا مال خرچ کریں۔ دوسرا سوال یہ کیا تھا کہاں خرچ کریں۔ قرآن کریم میں صحابہ کرام کی طرف سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے گئے ہیں وہ 17 سوالات ان کا ذکر ہے، 17 سوالات، اور کفار کی طرف سے جو حضور سے سوالات کیے گئے وہ 6 ہیں۔ تو صحابہ کرام کے سوال کرنے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ زندگی کا ہر کام ہم علماء سے پوچھ کر کریں، اور علماء سے پوچھیں اس بارے میں دین کیا کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دی، اور آپ نے فرمایا کہ انما شفاء العی سوال، کہ بیمار کی شفا سوال کرنے اور پوچھنے میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ تو پوچھ کر عمل کرنا یہ عمل کرنے کا مختصر اور آسان طریقہ ہے۔ ایک عام آدمی اور خود تحقیق کرے، قرآن کریم، کتب احادیث، کتب مسائل کھولے تو بڑی مشکل سے مسئلہ اس کو ملے گا۔ کسی اچھے قابل عالم مفتی سے پوچھ لے، 1 منٹ میں سوال کا جواب مل جائے گا کہ آپ کے لیے جائز ہے ناجائز ہے، اس کے بارے میں دلیل یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو آدمی کو اطمینان ہو جاتا ہے اور بصیرت کے ساتھ عمل کر لیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، تو کس طریقے سے کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں پوچھ کر زندگی گزارنی چاہیے، اور دین کے بارے میں خاص طور پر پوچھنا چاہیے۔ تو یہ پوچھا تھا کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ جو مال بھی تم خرچ کرو گے تو وہ خرچ کرو اپنے والدین پر اور رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافر پر۔ یہ دوسرے سوال کا جواب ہے کہ کتنا خرچ کریں، اور پہلے سوال کا جواب وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو مال بھی تم خرچ کرو گے، نیکی کرو گے، اللہ کو اس کا علم ہوگا۔ اللہ نے مقدار نہیں بتائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کی استطاعت اور حیثیت مختلف ہوتی ہے۔ خوشحال آدمی ہے وہ 1 لاکھ روپے بھی خرچ کر سکتا ہے، اس سے کم حیثیت اور وسعت والا آدمی ہے وہ 1000 روپے خرچ کر سکتا ہے، اس سے بہت کم حیثیت والا آدمی ہے وہ 10-20 روپے اور 1 روپیہ خرچ کر سکتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی اپنی حیثیت اور استطاعت دیکھ کے خرچ کرے۔ البتہ خرچ کرنے کی ترتیب یہ بتا دی کہ آدمی سب سے پہلے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے پاس 1 درہم ہے، میں کہاں خرچ کروں؟ فرمایا انفق علی نفسک، اپنی ذات پر خرچ کرو، جو اپنی ضروریات ہیں، بنیادی ضروریات، کھانا پینا، لباس، رہائش وغیرہ، ان پہ خرچ کرو۔ انہوں نے عرض کیا عندی آخر، میرے پاس ایک اور بھی ہے، وہ کہاں خرچ کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انفق علی ولدک، اپنی اولاد پہ خرچ کرو۔ پھر پوچھا کہ عندی آخر، میرے پاس ایک اور بھی ہے، کہاں خرچ کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انفق علی زوجتک، اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ پھر پوچھا کہ عندی آخر، میرے پاس ایک اور بھی، کہاں خرچ کروں؟ فرمایا کہ انفق علی خادمک، اپنے خادم پر خرچ کرو، وہ گھر کے فرد ہی کی طرح ہے جو آپ کا ملازم ہے یا خادم ہے۔ پھر پوچھا کہ عندی آخر، میرے پاس ایک اور بھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جہاں تم چاہو خرچ کرو۔ یہ خرچ کرنے کی ترتیب بتائی ہے، سب سے پہلے ضرورت میں خرچ کیا جائے، اور اپنے والدین بیوی بچوں کی ضروریات میں خرچ کیا جائے، اور پھر اس سے زیادہ اللہ نے گنجائش عطا فرمائی ہو تو پھر آدمی خرچ کرے یتیموں پر۔ یتیم سے مراد نابالغ بچہ جس کا والد فوت ہو گیا ہو، اس کی ضروریات میں خرچ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد مسکین پہ خرچ کرو۔ مسکین سے مراد وہ آدمی ہے جس کے پاس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی مال نہ ہو، اس پہ خرچ کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد جو مسافر ہے، مسافر میں بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ایک آدمی سفر میں ہے، اس کے پاس زیادہ راہ سامان سفر ختم ہو گیا، اس پہ خرچ کیا جائے۔ اسی طرح
جو بھی نیک کام میں آدمی میں مصروف ہو، کوئی دینی سلسلے میں مصروف ہے، طالب علم ہے، مجاہد ہے، یا اسی طرح کوئی اللہ کے راستے میں جانے والا حاجی ہے، عمرہ کرنے والا ہے، یا اسی طرح تبلیغی جماعت میں کوئی آدمی جا رہا، اس پر خرچ نہیں ہے، سامان سفر نہیں ہے، اس پہ خرچ کیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوگا، یہ خرچ کرنا اخلاص نیت سے ہو اور اپنی استطاعت کے مطابق ہو۔ تو ہم مال خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے احکام کے پابند ہیں۔ کمانے میں بھی آزاد نہیں ہیں، خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب تک ہر شخص کچھ سوالوں کے جواب نہیں دے گا، اس وقت تک اسے اپنی جگہ سے پاؤں ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تم نے مال کن طریقوں سے کمایا تھا، حلال طریقوں سے یا حرام طریقوں سے، ناجائز طریقے سے یا جائز طریقے سے، اور ایک سوال یہ ہوگا اور خرچ کہاں کیا تھا۔ اس لیے کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ یہ مال میرا ہے، میں جہاں چاہوں خرچ کروں، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور میں نے اللہ کے احکام کے مطابق ہی اسے خرچ کرنا ہے۔ اس لیے آج بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ خیال نہیں ہوتا، وہ گناہوں میں، رسومات میں، گانے بجانے میں، ریاکاری اور دکھاوے میں اور شہرت کے لیے دولت خرچ کرتے ہیں۔ تو شریعت نے اس سے ہی منع کیا ہے، خرچ کرنے کے مواقع بتا دیے، اس ترتیب سے خرچ کرنا ہے، اور خرچ کرنے کی مقدار بتا دی کہ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنا ہے اور ضروریات پہ خرچ کرنا ہے، گناہوں پہ خرچ نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی یہ ہدایات سمجھ کر اخلاص نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔